السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ. ناظرین، ماضی قریب میں پاکستان کن کن ہولناک حادثات کا شکار رہا، کیسی کیسی سازشیں اس ملک کے قیام کے بعد سے آج تک ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، کیا کیا کانسپریسی تھیوریز ہمارے ہاں جنم لیتی ہیں، اور کس کس طرح یہ طاغوتی طاقتیں جنہوں نے بطور خاص پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے، ہمارے پر یلغار کیے ہوئے ہیں، کس طرح یہ ہمیں اپنے گرفت میں لیتے ہیں، کس طرح یہ ہمیں قابو کرتے ہیں. یہ میرا مقصد ہے، یہی میں آپ کی خدمت میں گزارشات کرتا رہتا ہوں. میں ناظرین وہ پاکستان کا پہلا اور شاید میرے بعد کسی نے جرت کی ہو، الحمدللہ سب سے پہلے پاکستان میں بلیک واٹر کو میں نے بے نقاب کیا تھا. یہ میں آپ کو 2007 کی کہانی سناتا ہوں کہ اسلام آباد کی نا ایک بہت مصروف جو گزرگاہ ہے، وہاں پہ گاڑیوں کی قطار لگی ہوئی تھی کہ ایک جو گاڑی ہے جو بلیک شیشوں والی بختر بند گاڑی، وہ جناب ادھر ادھر سے ٹھوکرے مار مور کے، تو ایک نوجوان جو جو سینیٹر کا بھتیجا تھا اس کے پیچھے آ کے رک گئی اور اس کو ہارن پہ ہارن بجانا شروع کر دیا. سامنے لائٹ ریڈ تھی تو وہ کیسے چلتا، اس کو بڑا غصہ بھی آ رہا تھا. جب یہ نوجوان کسی طرح اس اپنے کام سے نہیں ہٹا تو اس گاڑی میں سے ایک امریکی نکل کر آیا جس نے بڑا خطرناک قسم کا کالے رنگ کا اپنا نقاب نقوب پہنا ہوتا، ہاتھ میں اس کی گن تھی، اس نے اپنی گن کے ساتھ اس کا شیشہ ٹھکٹھکایا. نوجوان بھی بڑا کوئی زبردست بندہ تھا، اس نے گن دکھا کے اس کو کہا کہ گاڑی آگے کرو. نوجوان نے اس کو اشارہ کیا سگنل کی طرف، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ڈیش بورڈ سے پسٹل نکال کے اس نے اس کی طرف تان لیا. یہ صاحب پیچھے ہٹ گئے. دوسرے لمحے 5-6 دوسرے گارڈ اسی طرح کے سیاہ پوش اتر کر آئے. انہوں نے جناب لڑکے کو زبردستی دروازہ کھول لیا اور اس کو باہر کھینچ لیا. لڑکا بھلے اکیلا تھا، بہادر تھا، وہ ٹکرا گیا ان سے. کچھ علموں کی شروع ہو گئی. یہ لوگ مزید تھے کہ وہ اس کو اٹھا کے امریکن ایمبیسی میں لے کے جائیں گے، لیکن وہاں کی پولیس اور جو وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، چاہے ہم سب مر جائیں، اس کو جانے نہیں دیں گے. اس طرح اس کی جان بچ گئی. ناظرین، یہ بلیک واٹر تھی جسے اب XE کہا جاتا ہے، زی یعنی 2007 میں قائم ہوئی. اس کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری تربیت گاہ ہے. ان کے پاس 1 لاکھ سے زائد سیکورٹی گارڈز ہیں جن کو پرائیویٹ آرمی کا نام دیتے ہیں. اس کمپنی کے مالکان ایرک پرنس اور ایل کلارک ہیں، جو اس دور کے امریکی صدر کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے. ایک ان میں سے جیو ہے اور ایک کرپٹو جیو، اور وہ دنیا میں کام کرنے والی جتنی بھی عیسائی مشینریاں ہیں، اینٹی اسلام مشینریاں، ان کو باقاعدہ ماہوار ان کو مدد کرتے ہیں. یہ کمپنی 9/11 سے چند سال بعد قائم ہوئی اور اس کے عام عہدیداروں میں امریکی CIA کے سابق سربراہ بھی شامل ہیں. اس پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے والے ایک گارڈ کی سالانہ تنخواہ $4 لاکھ ہے، جو امریکی جرنیل کی تنخواہ کے برابر ہے جس کی 26 سال کی سروس ہو. بلیک واٹر کا ٹریننگ سینٹر امریکہ میں نارتھ کیرولائنا میں 60,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے. اس ٹریننگ سینٹر میں دیگر سہولیات کے علاوہ ایک مصنوعی دریا بھی بنایا گیا ہے. اس کمپنی کے اپنے 20 لڑاکا طیارے ہیں، متعدد جنگی ہیلی کاپٹر ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ کمپنی سالانہ 60,000 فوجیوں کی تربیت کرتی ہے. 30 مئی 2007 کو اس کمپنی کے گارڈ نے ایک شخص کو صرف اس لیے گولی مار دی کہ اس کی گاڑی امریکی حکام کے قافلے کے قریب سے گزر رہی تھی. 16 دسمبر 2007 میں اس کمپنی کے گارڈ نے 20 عراقیوں پر گولیاں چلائیں جن میں سے 11 موقع پہ مارے گئے. یہ کمپنی عراق، افغانستان، جاپان، آذربائیجان، پاکستان اور دیگر ممالک میں کام کر رہی ہے. پاکستانی وزارت داخلہ ماضی میں چاروں صوبوں کو بلیک واٹر کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے کی ہدایت بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ کسی اجازت کی پابند نہیں ہے. امریکی فوج
وہاں سے نکل رہی ہے افغانستان سے، لیکن بلیک واٹر کی ایک بڑی تعداد نہ وہاں موجود رہے گی. ان کو اصل میں یہ سمجھیے یہ ٹھیکے دار ہیں، مرسنریز ٹھیکے دار ہیں، مرسنریز ہیں، کرائے کے فوجی ہیں، جن کو جو ہوتے CIA کے ماتحت ہیں، لیکن یہ اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کرتے، اور انہیں رکھا جاتا ہے کہ امریکن جو انسٹالیشن اس ملک میں ہیں یا پرسنالٹیز ہیں ان کی حفاظت کے لیے. ناظرین، پاکستان میں اس کا انکشاف جو ہے نا وہ پشاور میں ہونے والے کچھ واقعات سے پے در پے ہوا. مثلاً بلیک واٹر کے بارے میں معلوم ہوا تھا اس زمانے کہ یہ فاٹا میں کئی ملین ڈالر کی لاگت سے ترقیاتی کام کرنے والی امریکی کمپنی کریٹیو ایسوسی ایٹس انٹرنیشنل کال انکارپوریشن کے ارکان کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی، اور سابقہ امریکی نیول آفیسر ایرک پرنس نے 1997 میں اس کی تاسیس کی تھی. امریکن ریپبلکن پارٹی کے کئی ارکان اس تنظیم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں، اور بلیک واٹر نے یورپی ممالک سے کئی ہزار ریٹائرڈ فوجیوں کو بھرتی کیا. ان کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں کرائے کے فوجی تھرڈ ورلڈ کے غریب ممالک سے بھرتی کیے گئے، اور اس بات کا بھی ثبوت موجود ہے جو میں آگے پیش کروں گا کہ انہوں نے پاکستان میں باقاعدہ اشتہار دے کے اس زمانے میں لوگوں کو بھرتی کیا. سبحان اللہ، اس وقت تو ان کا آپ کو پتہ دیر مچا ہوا تھا. پاکستان کیا کسی ملک کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو دنیا کا باپ سمجھتے تھے، مالک سمجھتے تھے. ستمبر 2007 میں یہ بدنام زمانہ تنظیم اس وقت میڈیا کی نظروں میں آئی جب بغداد میں ایک امریکی سفارتی قافلے کی حفاظت کے نام پر اس نے 17 شہریوں کو بغیر کسی وجہ سے گولیوں سے اڑا دیا. امریکی حکومت کے حمایت یافتہ کمپنی پر امریکی ریاست ورجینیا میں ان افراد کی جانب زخمی ہوئے یعنی جن کے رشتہ دار مارے گئے مقدمہ چلایا گیا. اس کے علاوہ اس کمپنی بہادر پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات کے علاوہ بچوں کے ساتھ غیر فطری سلوک یعنی چائلڈ پراسٹیٹیوشن اور اسلحے کی سمگلنگ کے الزامات بھی عائد کیے گئے. ان کی بدنام زمانہ کارروائیوں کی وجہ سے فروری 2009 میں اس کا نام بدل کے یعنی بلیک واٹر سے بدل کے ZXE رکھ دیا گیا. ناظرین، DPA یہ ایک جرمن تحقیقاتی ایجنسی ہے. اس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ بلیک واٹر نے پاکستان سے بھی بھرتیاں کی تھیں. اس کے علاوہ اس نے بعض پاکستانی آفیشل کے حوالے سے یہ خبر دی کہ بلیک واٹر مغربی امدادی کارکنان کو سیکورٹی مہیا کرنے کی آڑ میں کور آپریشن کرتی تھی پاکستان میں، جس میں قبائلی زوما کی وفاداریاں خریدنا، مبینہ القاعدہ طالبان کو مبینہ طور پہ مہیا کی جانے والی رقم کی تفصیل کو مقامی اور بین الاقوامی بینکوں میں چیک کرنا. ایسے تمام معاملات کسی بھی نجی سیکورٹی کمپنی کے مینڈیٹ سے باہر ہوتے ہیں. اس حوالے سے DPA کا دعویٰ ہے کہ طالبان اور القاعدہ جو پاکستان کی حکومتی تنصیبات کو ان دنوں نشانہ بنا رہے تھے اور نیٹو کی ترسیل کے مقامات بھی ان کے ٹارگیٹ پر تھے، بلیک واٹر ان پر نظر رکھتی تھی. ناظرین، آپ کو اگر یاد ہو تو 9 جون 2009 کو پشاور کے 5 اسٹار پر کنٹینر ہوٹل میں ایک دھماکہ ہوا تھا. اس دھماکے کے پس پردہ دہشت گردوں کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ان اطلاعات کے مطابق وہاں پر اس وقت بلیک واٹر کے کچھ ارکان قیام پذیر تھے. اس حملے میں مبینہ طور پہ 16 بلیک واٹر کے جو آفیسر تھے مارے گئے، جن میں 2 غیر ملکی ارکان کے ساتھ ساتھ اتنی تعداد میں اس کمپنی کے مقامی افراد بھی شامل تھے جو پاکستان سے بھرتی کیے گئے تھے، جبکہ دیگر گارڈ اس حملے میں زخمی ہوئے. ہلاک شدگان کو زخمیوں کو تیزی سے راتوں رات جو کہیں منتقل کر دیا گیا، جس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. ناظرین، سن 2007 30 جون کو روسی ٹیلی ویژن RTT نے امریکہ کی یہ بلیک واٹر کی پاکستان میں موجودگی کے شواہد جو ہے نا وہ تصویروں میں اور چھوٹی سے 2-3 چھوٹے یہ جو ویڈیوز تھے ان میں پیش کی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ زی کی 572 بند APC گاڑیاں کراچی کی بندرگاہ پہ اتاری گئی ہیں، جن کی وہاں سے بتدریج منتقلی کا عمل خاموشی سے جاری ہے. اگر تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے
تو انفنٹری کے یونٹ کے پاس 60 سے 70 بختربند گاڑیاں ہوتی ہیں. 500 کی تعداد تو ایک ڈویژن کی استعداد سے بھی زیادہ ہے. ممکن ہے یہ گاڑیاں افغانستان کے لیے منگوائی گئی ہوں، لیکن ان کے نیچے ٹائر لگے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شہری علاقے میں استعمال کی جائیں گی. ناظرین کرام، 20 ستمبر 2019 کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو سیکورٹی فراہم کرنے والی پاکستانی فرم انٹر رسک سیکیورٹی کے مالک پاکستانی فوج کے سابق کمانڈو کیپٹن سید علی حیدر زیدی کے سیکٹر F61 کی گلی نمبر 35 میں واقع گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، اور پوری دنیا کے میڈیا کے لیے انتہائی اہم خبر تھی، جس کو بھرپور کوریج دنیا میں دی گئی کہ وہاں سے برآمد ہونے والا تمام اسلحہ غیر لائسنس یافتہ اور جدید ترین تھا، ایسا جدید ترین جو پاکستانی فوج کے پاس بھی ابھی نہیں پہنچا تھا. اچھا جی، جب ان کو کیپٹن زیدی صاحب کو خبر بریک ہونے پر ان کی گرفتاری کی خبر جب باہر نکلی ہے، تو امریکن سفارت خانے کی طرف سے بیان جاری کیا گیا کہ انہوں نے سفارت خانے کی حفاظت کی ذمہ داری کیپٹن زیدی کی سیکورٹی کمپنی کو سونپی تھی، اور اس کے گھر سے ملنے والے ناجائز اسلحے سے امریکہ کا تعلق نہیں. گو کہ اس طرح امریکیوں نے وقوع کو ناجائز اسلحہ کے برآمدگی کے معمولی سے مسئلے کے طور پر پیش کیا. ان کے ساتھ منسلک کہانیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ضرور کی، تاہم وہ کیپٹن زیدی کے ساتھ اپنے درینہ مراسم اس سے وابستہ مفادات کی کوئی وضاحت نہیں کر سکے. اچھا صاحب، یہی جو سیکورٹی کمپنی ہے نا، اس کا جو کیپٹن زیدی صاحب تھا، اس نے اس کی کیئر اینڈ کیئرنگ کے نام سے اس نے ایک کمپنی کے ذریعے روات میں، یعنی اسلام آباد پنڈی کے درمیان روات میں ایک ٹریننگ کیمپ بھی بنا رکھا تھا، جہاں پہ بلیک واٹر یعنی زی کے میرینز جو کرایہ کے قاتل ہوتے ہیں، کیپٹن زیدی کی اول ذکر کمپنی کی سیکورٹی گارڈز کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تربیت فراہم کرتے تھے. اور امریکن سفارت خانے کی خواہش پر اسلام آباد میں یورپی ممالک کے مختلف سفارت خانوں نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری بھی کیپٹن زیدی صاحب کو دے رکھی تھی. یہ سفارت خانے $2000 ماہوار فی سیکورٹی گارڈ کیپٹن زیدی کو دیتے تھے. ان میں سے $60,000 ہر ماہ فی گارڈ کے حساب سے کیپٹن زیدی اپنے گارڈز کو ادا کرتا، اور یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اس کا علم نہ ہو سکا. تاہم بعض اطلاعات کے مطابق 200 گارڈ اپنی تربیت مکمل کر کے پشاور روانہ کیے جا چکے تھے. یہ سب وہ تھے جو اس نے زی نے پاکستان میں بھرتی کیے تھے، سابق فوجی، ریٹائرڈ فوجی، پولیس کے ریٹائرڈ لوگ اور دوسرے جو یہ گنڈے بدماش ہوتے ہیں. اچھا جی، زی سے یعنی بلیک واٹر سے تربیت حاصل کرنے والے تمام گارڈ سابقہ پاکستانی فوجی اور کمانڈوز ہیں، جن کی اکثریت ایسے فوجیوں پر مشتمل ہے جنہیں فوج کا نظم و ضبط توڑنے یا دیگر کسی جرم کی بدولت کورٹ مارشل کر کے فوج سے نکال دیا گیا تھا. آپ نے ڈرٹی ڈزن فلم اگر دیکھی ہو سیکنڈ ورلڈ وار پہ، اور اس کے بعد پھر اس سیریز کی درجنوں فلمیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے اور آپ حوالے سے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گنڈے بدماش جو مختلف جرائم میں قید کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اس کے امریکن فوج کے جو میرینز وغیرہ، کمانڈوز وغیرہ، ان سب کو نا ایک کسی مشن کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اور پھر جناب وہ مشن وہ انجام دیتے ہیں. وہ مشن چاند پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مشن دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ان کمانڈوز کی پھر اپنی ایک تنظیم بنی ہوتی ہے، ان میرینز کی، کرایہ کے سپاہیوں کی. ان کو پھر کس طرح ٹھیکیدار حاصل کرتے ہیں، یہ سارا نیٹ ورک جو ہے نا، یہ بلیک واٹر کا ہے، اور یہ اتنا ہی دنیا میں ابھی تک ایکٹیو ہے. کسی خاص مصلحت کے تحت ابھی ان خبروں کو دبایا جاتا ہے، اور ہر جگہ امریکن خود آگے آ جاتے ہیں. لاہور کی مزنگ چنگی پہ ہونے والا واقعہ بھی اسی حوالے سے بڑی اہمیت کا عمل ہے، جس پہ میں انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کروں گا. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی محبتوں سے نوازیں. آپ کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.